السلام علیکم۔ نورانی پکچرز کے بینر تلے تیار ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار طارق مسعود قریشی تھے، جس کی کہانی تنویر کاظمی نے لکھی۔ فلم کے ہدایت کار وحید ڈار تھے۔ عکس بندی کا کام نسیم حسین نے ادا کیا، جن کے معاون مسعود بٹ تھے۔ پنجابی زبان کی یہ فلم 1970 میں 40ویں نمبر پر ریلیز ہوئی اور باری اسٹوڈیو لاہور میں تیار ہونے والی اس فلم کا نام تھا ماں پتر۔ فلم کے نمایاں اداکاروں میں سدھیر، فردوس، مظہر شاہ، رخسانہ، ماسٹر مراد، نبیلہ، ناصرہ، رنگیلا، تالش، شاہدہ، خلیفہ نذیر، ایم اسماعیل، ظہور شاہ اور نگو شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فلم کی ابتدا 1947 کی تقسیم سے شروع ہوتی ہے، جس میں ایک پولیس حوالدار جمال الدین، اداکار تالش کی بیوی صابرہ، اداکارہ نبیلہ اور اس کا بیٹا کمالہ اس سے بچھڑ جاتے ہیں۔ صابرہ پاکستان آ کر ایک گاؤں میں اداکار ظہور شاہ کے گھر پناہ لے لیتی ہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک بدماش اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے کم سن بیٹے کمالے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ کمالے کو عمر قید ہو جاتی ہے اور پیچھے اس کی ماں صابرہ اور بچپن کی دوست شادو اکیلی رہ جاتی ہیں۔ 14 سال بعد کمالہ اداکار سدھیر عمر قید کاٹ کر ایک جوان گبرو کے روپ میں واپس آتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بچپن کی دوست شادو اداکارہ فردوس جوان ہو چکی ہوتی ہے، جس کی دوستی اب محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کمالے کو اس کی ماں گاؤں کی مغرور اور بد دماغ چودرائن اداکارہ ناصرہ سے سفارش کر کے ان کی زمینوں پر مزارع رکھوا دیتی ہے، جس کا عیاش بیٹا کاسو اداکار مظہر شاہ گاؤں میں بدماشی کے بل پر سب کو ڈرا کر رکھتا ہے۔ کاسو کے گھر میں ایک مجبور لڑکی تاجی اداکارہ رخسانہ، جو اپنے باپ اداکار ایم اسماعیل کی بیماری کی وجہ سے کام کرتی ہے، ہر وقت کاسو کی ہوس بھری نظروں کا نشانہ بنتے ہوئے اپنی عزت بچاتی رہتی ہے اور چودرائن کے ظلم کا نشانہ بنتی رہتی ہے۔ مزارع ہونے کی وجہ سے کمالے کا چودرائن کے گھر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور مظلوم تاجی کو وہ اپنی بہن بنا لیتا ہے۔ ایک دن تاجی کو گھر میں اکیلا پا کر کاسو اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، مگر چودرائن کے آنے پر تاجی اپنی عزت بچا کر ننگے سر ہی بھاگ جاتی ہے اور گاؤں میں جگہ جگہ کاسو کے ظلم کا ذکر کرنے کے ساتھ مدد کی درخواست کرتی ہے، مگر کاسو کے ظلم کے ڈر سے کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ تب کمالہ اس کی حمایت میں حویلی پہنچتا ہے اور کاسو کو مار مار کر قریب المرگ کر دیتا ہے۔ چودرائن کمالے کا منت ترلا کر کے کاسو کی جان بچاتی ہے اور اپنے سر کی چادر دے کر اس سے پیچھا چھڑواتی ہے۔ گاؤں کی پنچایت میں چودرائن کمالے کو پاؤں میں گر کر معافی مانگنے کا کہتی ہے، مگر صابرہ بھی خم ٹھونک کر بیٹے کی حمایت میں میدان میں آ جاتی ہے۔ معاملہ گرم ہونے پر صابرہ چودرائن کو بھری پنچایت میں تھپڑ مار دیتی ہے اور کمالہ بھی کاسو کو للکار دیتا ہے۔ اس رنجش کو دل میں رکھ کر ایک دن کاسو اپنے گنڈوں کے ساتھ کھیت میں ہل چلاتے کمالے کو للکارتا ہے، جس پر کمالہ نہ صرف کاسو کے گنڈوں بلکہ کاسو کو بھی بہت مارتا ہے۔ اب صابرہ اور شادو کا باپ رحمت اداکار ظہور شاہ مل کر ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دیتے ہیں، مگر شادی کی رات ہی کاسو تاجی کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تاجی کے اغوا کا سن کر دلہا بنا کمالہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کی فائرنگ سے گولی تاجی کو لگ جاتی ہے، جس سے وہ مر جاتی ہے۔ کمالہ تاجی کی لاش گھر لاتا ہے اور اب انتقام لینے کے لیے اسی رات گھر سے نکل جاتا ہے۔ کمالے کے ڈر سے کاسو روپوش ہو جاتا ہے۔ پولیس جب کمالے کو پکڑنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تب کمالے کے باپ جمال الدین کو پولیس کے اسی تھانے میں تعینات کیا جاتا ہے۔ جمال الدین، جو اب پولیس کا ایک بڑا افسر بن چکا ہوتا ہے، وہ چودرائن کے بھڑکانے پر کمالے کی ماں یعنی صابرہ اپنی بیوی کو تھانے بلاتا ہے اور اس کے انکار پر پولیس کے ہمراہ ان کے گھر چھاپا مارتا ہے، جہاں 23 سال کے بچھڑے میاں بیوی مل جاتے ہیں۔ جمال صابرہ کے ساتھ سارا گھر دیکھتا اور صابرہ کی باتیں سنتا ہے، مگر فرض کے سامنے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایک رات کمالہ ماں اور شادو سے ملنے آتا ہے کہ اس کی تاک میں بیٹھا جمال بھی موقع پر پہنچ جاتا ہے اور وہیں پر دونوں باپ بیٹے کا سامنا ہوتا ہے، جہاں پر دونوں کو ایک دوسرے کے رشتے کا پتہ چل جاتا ہے، مگر کمالہ جمال کے ہاتھوں زخمی ہو کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پولیس کمالے کے خون کے نشانات کے تعاقب میں اس کو کھیتوں میں گھیر لیتی ہے، مگر زخمی کمالہ بچ کر کاسو کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے مارنے سے پہلے ہی وہاں تاجی کا باپ بھی آ جاتا ہے، جو کاسو کو مار دیتا ہے۔ یوں کمالہ پکڑا جاتا ہے، لیکن عدالت میں کاسو کا ایک گنڈا یہ حقیقت بتا دیتا ہے کہ تاجی کی موت کاسو کے پستول کی گولی سے ہوئی تھی، یعنی کاسو ہی تاجی کا قاتل تھا۔ اس بیان کے بعد کمالہ باعزت بری ہو جاتا ہے اور فلم ختم ہوتی ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں اور نسیم بیگم کے گائے گانوں کی شاعری،
تنویر نقوی اور حسین قادری نے کی، جن کا میوزک بابا جی اے چشتی نے ترتیب دیا۔ ان میں میڈم نور جہاں نے 6 اور نسیم بیگم نے 1 سولو گیت گایا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کا مشہور زمانہ گیت اج خوشیاں دے نال مینوں چڑھ گئے نے حال، یہ گیت اداکارہ فردوس پر پکچرائز ہوا۔ دوریاں وے دوریاں ایک پاسے تانگ تیری، یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر عکس بند کیا گیا۔ جٹا ہانیاں تو نین کی ملائے وے، یہ گیت اداکارہ نگو پر فلمایا گیا۔ ماں کملی میری چلی ماں، یہ گیت اداکارہ فردوس پر شوٹ ہوا۔ میڈم نور جہاں کا گایا ہوا دوسرا مشہور زمانہ گیت جو ہر شادی بیاہ پہ گایا جاتا ہے، ساڈے گھر آئی پرجائی لکھاں خوشیاں نال لے آئی دیو بدائی، یہ گیت اداکارہ رخسانہ پر پکچرائز ہوا۔ وے سونیاں وے سجنا تیری کی صفت کراں، یہ گیت اداکارہ فردوس پر عکس بند ہوا۔ نسیم بیگم کا کچی کچی نیندروں جگا لے آئی مینوں وے، یہ گیت اداکارہ فردوس پر فلمایا گیا۔ ناظرین، یہ فلم 20 مارچ 1970 بروز جمعہ کو پنجاب اور 8 مئی 1970 بروز جمعہ کو سندھ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے جوبلی، پشاور میں ناویلٹی، فیصل آباد میں بابر، رحیم یار خان کے گلیکسی، راول پنڈی کے ناویلٹی، لاڑکانہ کے نگار اور لاہور کے ریجن میں اس کو ریلیز کیا گیا۔ ناظرین، پشاور، فیصل آباد، رحیم یار خان اور لاڑکانہ کے سینماؤں کی معلومات کے لیے ہم جناب زوار کامریڈ، عتیق دورانی، انوار الحسن اور نصیر احمد شیخ کے انتہائی مشکور ہیں۔ ناظرین، کراچی میں 88 ہفتے کے بعد اس فلم نے اپنی پلاٹینم جوبلی مکمل کی، جبکہ بقیہ سرکٹ میں اس فلم نے 35 ہفتے گزارے۔ اس کے علاوہ لاہور میں 29 ہفتے کے بعد اس فلم نے سلور جوبلی مکمل کی، جبکہ بقیہ سرکٹ میں اس فلم نے 13 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزارا۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پنجابی زبان میں ہونے کے باوجود یہ فلم کراچی میں تو 88 ہفتے گزار گئی، لیکن لاہور جہاں پنجابی مادری زبان سمجھی جاتی ہے، وہاں اس فلم نے صرف سلور جوبلی یعنی کہ 29 ہفتے مکمل کیے، جو کہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ بہرحال اپنی خوبصورت کہانی، شاندار پکچرائزیشن، بے مثال اداکاری اور دل فریب گانوں کی وجہ سے یہ سال کی نہ صرف تیسری سپر ہٹ فلم قرار پائی، بلکہ اس فلم نے پنجابی فلموں کے حوالہ سے سدھیر اور بہترین پنجابی فلم کی کہانی پر تنویر کاظمی کو نگار ایوارڈ بھی دلوایا۔ یوں اس فلم نے 2 نگار ایوارڈ حاصل کیے۔ نگار ایوارڈ کی اس معلومات کے لیے ہم جناب طاہر مسعود صاحب کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو یہ تھا فلم ماں پتر کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے۔ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔